پاکستان دور میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ انفارچونیٹلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ کئی پارلیمنٹیرینز بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے اوپر نہ جائے. زیادہ سے زیادہ کوئی ایشو ایرپٹ ہو تو پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے موقع پہ ہم واہ واہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا، ہم ساروں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر دی. Mr. Speaker, this parliament is not a debating society. It is reflecting the wisdom of 200 million Pakistanis, and the way to go forward must not be determined by a select few, but by the collective wisdom of the elected of this country, of Pakistan. So یہ کہنا کہ جی یہاں پہ سینسٹیو ایشوز، یہی پاکستان کی انفارچونیٹلی حکمت عملی میں غلطی رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں سینسٹیو ایشوز عوام کی وزڈم سے بہت دور ہیں، جبکہ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ عوام کی وزڈم ہی آپ کو، عوام کی ول ہی آپ کو سینسٹیو ایشوز سے صحیح طرح بھگتنے کا موقع دیتی ہے. اور مسٹر اسپیکر، آج ہم سارے سولیڈیرٹی میں کھڑے ہوئے کیونکہ آج ایک اگریسو اسٹیٹ نے ایل او سی پہ، اینڈ میں بالکل آئی انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی ویدر دا لائن آف کنٹرول has been crossed or the international boundary. I understand all of those sensitivities. But an act of aggression has been made on this country. And it is being flouted all over the world. BBC میں پیغامات دیے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ ہم نے یہ کر لیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انڈیا ایسا جس نے ڈومیسٹک اپنی ایکسیسز سے، اپنے ڈومیسٹک اگریشن سے، جو کشمیر میں انہوں نے کیا، اسٹیٹ پالیسی استعمال کی ایز ریپ، ایز پیلٹ گننگ، ایز کلنگ، ایز لنچنگ، وہاں پہ کاؤ ماتا کے لیے انسانوں کو ذبح کیا گیا، اور وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا انڈیا ہے. دس از اے بلیگرنٹ انڈیا مسٹر اسپیکر، اینڈ دس انڈیا از اے مودیز انڈیا، اٹس این اگریسو انڈیا. آج یہ اگریسو انڈیا اس پورے ریجن کو ایز این اگریسر دکھا رہا ہے اپنا آپ، کہ اگر ہماری انڈیجنس غلطی کی وجہ سے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری میں، وہاں پہ کوئی جا کے ٹرک ان کے لوگوں کے اوپر سوسائڈ بامب اٹیک ہوتا ہے، تو انڈیا ٹوڈے ہیز ڈیمونسٹریٹڈ ٹو us and to the world that it has the right to attack its neighbors. اللہ اکبر. جی جناب محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. جی جیسے کہ میں نے کہا مسٹر اسپیکر، یہ ہمارا پوائنٹ یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ایز اے ڈیبیٹنگ سوسائٹی استعمال کریں. پارلیمنٹ کی طرف سے نہ صرف رائے آنی چاہیے بٹ حکمت عملی جو ایک ایسے اسٹیٹ آف I perhaps may not be wrong where I might say that we might be in a state of war right now. لیکن کیا رد عمل اس ملک کا ہونا چاہیے، اس قوم کا ہونا چاہیے، اس کی روٹ یہیں سے اس پارلیمنٹ سے نکلنا چاہیے. مسٹر اسپیکر، میں صرف 3 موٹے پوائنٹس پہ اس پارلیمنٹ کا ٹائم لینا چاہوں گی. پہلے تو انڈیا نے یہ دکھایا ہے اس ایکٹ سے کہ جو ایک وہ اگریسر، ڈومیسٹکلی اگریسو دکھا رہا تھا اپنے آپ کو اگینسٹ مسلمز، اگینسٹ اینی ون ایلس، انہوں نے اب وہ انٹرنیشنل اگریشن پہ بھی لے گئے ہیں. اور اس لیے نہ صرف پاکستان کی سالمیت بلکہ پورے ریجن کی پیس اینڈ سیکیورٹی کو انڈیا نے للکارا ہے اور دکھایا ہے کہ انڈیا کے کس قسم کا خوفناک اگریسو انڈیا، ان ایکسٹریمسٹ انڈیا از اے مودی انڈیا. اور مسٹر اسپیکر، یہ چیز صرف آج پاکستان کی پارلیمنٹ سے نہیں اٹھ رہی، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ ایک سٹیٹ جب اپنا فوکس لوز کرے گی اور ایکسٹریمسٹ بنے گی تو پوری دنیا اس کو کال آؤٹ کرے گی. ایمنسٹی انٹرنیشنل ان کے ایکسیسز جو کشمیر میں ہو رہے ہیں اور کشمیر کے باہر ہو رہے ہیں، ممبئی میں ہو رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بول رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت بہترین آرٹیکل 2 دن پہلے لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ انڈیا نے یہ پروف کر دیا کہ انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ ان کشمیریز بٹ اونلی ان دا لینڈ آف دا کشمیریز. نیو یارک پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں بہترین آرٹیکلز اس کے بارے میں ہیں. پوری دنیا آج انڈیا کو ایز این اگریسر دیکھ رہی ہے، ایز این ایکسٹریمسٹ قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے مسٹر اسپیکر، ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ریاکشن ہے وہ یقیناً میجرڈ ہونا چاہیے، دور اندیشی پہ فوکس ہونا چاہیے، بٹ ایز اے قوم جب ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جب ہماری جیوگرافیکل حدود کا پامال کیا جائے، جب ان کو رسپیکٹ نہ کیا جائے، تو we must have a reaction which shows that this is a country which knows how to protect itself and its sovereign and its integrity. Mr. Speaker, sir,
کیونکہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس دینا چاہوں گی, کیونکہ یہی پارلیمنٹ تھی, یہی ہاؤس تھا. گورنمنٹ یقیناً ڈفرنٹ تھی. وہ ایسی گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مانتی تھی کہ ہمیں ڈائریکشن پارلیمنٹ سے ملے گا اور ہماری اسٹرینتھ انٹرنیشنل ارینا میں بھی پارلیمنٹ سے ملے گی. مسٹر اسپیکر, یہاں پہ OBL کا انسیڈنٹ ہوا, جوائنٹ سیشن بلایا گیا جس میں DG ISI, ملٹری چیفز, باقی چیفز نے آ کے پارلیمنٹ کو بریف کیا کہ کیا انسیڈنٹ ہوا, کیا ریئیکشن ہوا اور کیا ریئیکشنز کی پاسبلٹیز تھیں. اور پھر اس پارلیمنٹ نے ایک ہم آواز ہو کے پاکستان کو ڈائریکشن دیا. مسٹر اسپیکر, اس سے بھی زیادہ جب سلالہ اٹیک ہوا جس میں 24 ہمارے لوگ شہید ہو گئے, ہمارے نوجوان سولجر شہید ہوئے, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کا رسپانس کیا گیا. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہو رہی ہے, اس لیے 50 وزارتوں میں سے ایک بھی وزیر جو کہ سبجیکٹ پہ ویل بریفڈ ہو, ایٹ لیسٹ انسیڈنٹ پہ تو ویل بریفڈ ہو, آ کے اس پارلیمنٹ کو بتا سکے کہ اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ آج ہوا کیا. ہمیں بتایا جاتا ہے they are very busy going for a very being in a very important meeting. I'm not talking about ministers for environment, etc. I'm talking about ministers who are relevant to this. Your ministers are very relevant on different ministries, but we need a relevant minister for the relevant job at hand. یہاں پہ ڈیفینس منسٹر 2 منٹ آ کے بتا جاتے, یہاں پہ فورن منسٹر 2 منٹ آ کے بتا جاتے کہ ہوا کیا, بیکاز اس وقت تو ہمیں خود نہیں پتا. سوشل میڈیا میں ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, nobody knows what has happened. How will we react? So we are a debating society. We will debate over what are the possibilities and we will all be very happy. ہاں پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا, ہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے. مسٹر اسپیکر, this opposition is presenting this government with, ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, ہم یہ اپرچونٹی آپ کو نہیں دے رہے, ہم یار ملک کی یہ ہماری اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پوری پارلیمنٹ یکجا ہو کے, لیکن اگر آپ خود پارلیمنٹ کو اس کا درجہ نہیں دیں گے اور اس کو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پارلیمنٹ جتنا بھی آپ کے ساتھ کری ہو, آپ اس کو ایز اسٹرینتھ نہیں استعمال سکتے. ہم نے نیٹو سپلائی روٹس بند کیے پوسٹ سلالہ, کس کے کہنے پہ؟ اس پارلیمنٹ کے کہنے پہ. اور پھر ہمیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکا, کوئی ہمیں بتا نہیں سکا کہ آپ چینج کریں نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہم اگریشن کریں گے, because we said the will of the people of Pakistan is reflected in the decision we've taken, because this is the decision of the Parliament of Pakistan. ہم خود پارلیمنٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں, ہم خود پارلیمنٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو ادا کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اور میں یہ صرف چاہ ہی سکتی ہوں کہ یہ حکومت اس کو امپورٹنس دے گی. پرائم منسٹر خود آج آ کے اس ہاؤس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے, آ کے بریف کریں. اور جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ مسٹر اسپیکر ہمیں 4 دن بعد 2 دن بعد, دس از اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی, the joint session of parliament must be called immediately. Mr. Speaker, at the end I just want to respond to this one issue of the OIC which has been rightly or wrongly been raised. I think this requires a response, Mr. Speaker, because یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ ڈفرنٹ ایشو ہے. میرے نظر میں یہ ڈفرنٹ ایشو بالکل نہیں ہے. OIC, Pakistan is a member state of OIC. A member state of the OIC has been aggressed by its neighbor, a neighbor which is many, many, many times larger than it. Is it not impinging upon all OIC member states to stand by the country which has been aggressed upon? Yes. If we are a member state of the OIC, are we not well within our right, invited as a guest of honor? So you must not only take away that invitation for it showing this act of aggression against a Muslim brother country, but you must stand by Pakistan when it has been aggressed upon, and a resolution must come not only on the rights of the people of Kashmir, but on this aggression which has been done on this country by its very, very big neighbor. So, Mr. Speaker, میں صرف آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی, اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل جگہ بہت اوپر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو سوورینٹی دی اس ہندوتوا کے اگینسٹ جو آج مودی دکھا رہا ہے. ان کا جو دور اندیشہ تھا, جو ان کی وزڈم تھی اور جو ہمارے بڑوں کی وزڈم تھی جس نے اس ملک کو بنایا, ہمیں اس ملک کا خود احترام کرنا ہے.
اور ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ ملک سائز میں چھوٹا سہی. This nation knows how to protect itself, and the politicians of this nation know how to stand together when they are faced with an aggressive state. We should see these things, sir. I may be a novice in the foreign affairs, and my friend Khaya Saab is the foreign minister also for some time. تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں OIC کی میٹنگ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، میرے خیال میں this is a premature. We should find it out کہ یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ جو ہوا ہے کیا اس کے بعد انویٹیشن دی گئی ہے یا وہ انویٹیشن اس سے پہلے تھی. اگر وہ انویٹیشن اس سے پہلے تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ this is our failing as a government. اسی گورنمنٹ کی فیلنگ نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں صبح اٹھ کے نہیں ہو جاتی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج میں نے ناشتہ اچھا کیا، اچھا انڈیا کو بھی بلا لیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. دیر از اے ریکوائرمنٹ. وہ دیکھتے ہیں لوگ کہ ہماری بات چیت ریلیشن شپ، ہماری یہ فورن ریلیشن میں یہ ہماری فیلنگ ہے کہ ان کو OIC میں بلایا گیا ہے. اگر پلوامہ کے لیے اس انسیڈنٹ کے بعد بلایا گیا ہے تو پھر تو نیچرلی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. تو میں صرف یہی بتانا چاہوں گا یا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے سر. لیٹ us ویٹ. اور دوسرا میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو وانٹ ٹو سینڈ اے میسج. You want to send a message to the international community that we are one. The opposition and the government is one. آپ joint session بھی کر سکتے ہیں، briefing بھی لے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. But sir, this is a very, very, very delicate subject. Whether we should fall in the trap of Modi's plan or whether we should not fall in the Modi's plan, whether we should go for the war or not for the war. اس کے لیے میرے خیال کے مطابق جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ ہجوم میں نہیں ہوتی. وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ سلیکٹڈ شاید پارلیمانی پارٹی کے پریزیڈنٹ اکٹھے ہو جائیں یا کوئی اور آدمی اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو اس میں وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو آخر میں ایک دفعہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح یونائٹڈ رکھے اور ہم دشمن کو یک زبان ہو کے اس کا جواب دے سکے اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنی غیرت، عزت، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی